ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے سوئٹزرلینڈ کے اندر آخری لمحات کے اندر کہ جب ایرانی وفد جو ہے وہ واک آؤٹ کر گیا تو پھر کتنی مشکل سے سچویشن کو سنبھالا۔ بالآخر امریکہ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور امریکہ کے جتنی بھی جو اکڑ تھی یا امریکی وفد جس میں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ تھے ان کو کتنی عزیمت کا سامنا کرنا پڑا، معاملات پاکستان نے کس طرح سے ہینڈل کیا اور بالآخر اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا چیلنج جو ہے وہ انجام دے رہا ہے کہ جہاں پر دونوں طرف ایک طرف تو دنیا کی سپر پاور ہے جبکہ دوسری طرف جو ہے خودداری کے اندر اور اپنی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کانفیڈنس میں نیکسٹ لیول پہ گیا ہوا ملک ہے جس نے دنیا کی سپر پاورز کو گھٹنوں پہ لا کھڑا کیا ہے، جنہوں نے اپنی شرائط کے اوپر امریکہ کو یہ مذاکرات جو ہیں وہ کرنے پہ مجبور کیا۔ تو ناظرین ایران اس وقت بڑی مضبوط پوزیشن کے اندر ہے اور وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں دکھا رہے کہ جس سے یوں لگ رہا ہو کہ امریکی صدر کا یہ دعویٰ کہ جی ایرانی معاہدے کے لیے مچل رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کہ یہ پتہ چلے کہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اب ناظرین جو لوسن لیک سمٹ تھا اس کے اندر جو معاملات ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہے، چھوٹا ملک نہیں دنیا کی سپر پاور ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جس وقت ان کا دل کرتا ہے تو وہ پکڑتے ہیں اور ٹویٹ ٹھوک دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک ایسی سینسیٹیو سچویشن کہ جب جو ایرانی وفد پاکستان اور امریکن وفد جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود ہے، پہلے جنیوا کے اندر آپ کو پتا ہے معاملات جو ہیں وہ معطل ہوئے اور اب جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ شروع ہوئے، تو جیسے ہی یہ مذاکرات شروع ہوئے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ اس کے ساتھ ہی ایرانی وفد جو ہے اس نے واک آؤٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اپنے جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اگر اس کو اتنا شوق ہے جنگ کا تو اپنا شوق پورا کر لے، ہماری فوج تیار ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، نہ خطرہ ہے نہ خوف ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین ایران کا جو وفد ہے وہ واک آؤٹ کر گیا، پاکستان بڑی مشکل سے اسے سمجھا کے لایا، اور پہلا موقع ناظرین آپ دیکھیے کہ امریکہ جو ہے وہ پہلے موجود تھا، امریکی صدر وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ آلریڈی پہنچ کے انتظار کر رہے تھے اور پاکستان بھی موجود تھا، تو بعد میں جو ایرانی وفد ہے وہ پہنچا اور اس کے بعد جو پاکستانی پرائم منسٹر اور پاکستانی فیلڈ مارشل ہیں ان کی جو چہرے اور ان کی باڈی لینگویج ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ ان کو جیسے ہی آ کے ایرانی وفد ملا ہے تو ملنے کے بعد جب پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا جی کہ آئیں ان سے ملے، ہاتھ کا اشارہ انہوں نے کیا تو ایرانی وفد جو ہے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، انہوں نے سلام لینے سے یا پھر ان کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے سے، ان کے ساتھ تصویریں بنوانے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا۔ سٹیج پر کافی دیر جو ہے وہ امریکن وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کھڑے رہے اور اس کے بعد جو ایرانی وفد ہے اس نے واضح طور پہ کہا کہ اگر امریکہ کے صدر نے اس طرح کی روش جاری رکھی، اس طرح کی دھمکیاں دینی شروع کی یا دھمکیاں جاری رکھی تو ہم کوئی بھی مذاکرات ان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں امریکہ کی ضرورت ہے۔ اب امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات چیت کرتے ہیں اور کول ڈاؤن کیا پاکستان نے۔ ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان ایک دنیا کا مشکل ترین مذاکرات کا جو مرحلہ ہے یہ مکمل کروا رہے ہیں، دونوں طرف چیزیں جو ہیں وہ دونوں طرف اکڑ آسمان پہ ہے، کوئی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ناظرین بالآخر امریکہ کو ایرانی مطالبات کو تسلیم کرنا پڑا۔ ایک تو ایران کے کچھ جو منجمد اثاثے ہیں ان کو ریلیز کرنے پہ اتفاق کیا گیا، جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس اعلامیے کی تصدیق جو ہے وہ ایران کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے۔ اس میں ایک تو یہ کیا گیا کہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ ریلیز کیے جائیں، کچھ حد تک اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو جوہری مذاکرات ہیں اس کا جو ایک میکنزم ہے وہ ترتیب دیا گیا، اور دوسرا اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو ٹریفک ہے، بحری ٹریفک ہے، اس کی روانگی کے حوالے سے بھی ایک جو کمیٹی ہے اس کو تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کی جوہری پروگرام کے اوپر بات چیت کے لیے جو فریم ورک ہے وہ بھی تیار ہوا ہے، اس کی بات چیت کی گئی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ناظرین ایران جو ہے اس نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے ایرانی مطالبات کے سامنے
کہ ایران کے تیل اور گیس کی جو فروخت ہے اس کے اوپر پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے. تو یہ بڑی کامیابی ہے ایران کی فیز 1 کے اندر کہ اب یہ 60 دن تک جو ہے وہ نوک جھونک چلتی رہنی ہے. مذاکرات اور معاملات جو ہیں اس کے اندر پرابلم آتے رہیں گے، لیکن پاکستان کی جانب سے جو پاکستان اور قطر کی جانب سے جو کام کیا جا رہا ہے یہ ناممکنات میں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ملک جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور ہے، اس کا وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور ایران جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مذاکرات میں وہ بڑی اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بڑی چیلنجنگ ہوتی ہیں کہ جب دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی نہ دکھائی جائے. ایسے میں پاکستان اور قطر جو کردار ادا کر رہے ہیں بڑا مثالی کردار ہے. دنیا اس کو سراہ رہی ہے کہ ایسے موقع پہ کہ جب یوں لگ رہا تھا کہ یہ معاملات ختم ہو کے دوبارہ سے جنگ شروع ہونے والی ہے، تو ایسے میں پاکستان نے معاملات کو دوبارہ سے بات چیت کر کے بالکل سموتھ کر دیا ہے. یہ بہت غیر معمولی ہے ناصرین. اس مذاکرات کے پہلے دور کا اعلامیہ جاری ہو جانا یہ بڑی کامیابی ہے. جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے دونوں طرف سے، ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف سپر پاور کا جو ہے وہ اپنا ایک روب دبدبا یا پھر اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہے، یا جبکہ دوسری طرف ایران ہے جس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ایک سپر پاور سے کم نہیں ہے. اس وقت وہ ایک ایسی وکٹری پوزیشن کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ امریکہ اٹیک کر دے گا، ان کے اوپر کوئی جنگ مسلط کر دے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم تو لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کل کے کرتے ہوئے آج حملہ کرو، اس کا جواب تمہیں ویسے ہی قرارہ دیا جائے گا. لیکن عظیم پاکستان اب کوشش حت الوسع یہ کر رہا ہے. پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا جی کہ محمد باقر کلیباف ہیں یا پھر پاکستان جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور میں ان کا احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں، اس میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے تاکہ امن جو ہے اس کو بحال کیا جا سکے. تو ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا کا مشکل ترین ٹاسک ہے. اگلے 2 مہینے بھی یعنی یہ نہیں کہ یہاں تک معاملات ختم ہو گئے، اصلی جو معاہدہ ہے وہ 2 مہینے کے بعد ہونا ہے، اور اس میں باہمی رضامندی سے اس ٹائم کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ درمیان میں رہ گئیں. لیکن اس پورے نظام کے دوران پاکستان جو ہے وہ اس میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انڈیا تک جو ہے وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے. انڈیا کے ہائی آفیشلز نہیں لیکن انڈین ٹی وی چینلز کے اوپر پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان ایک بڑا مشکل ٹاسک جو ہے اس کو مکمل کر رہا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کرانا اور مفاہمت کرانا کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ بہت مشکل ترین ٹاسک ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک اس کو انجام دینے کے لیے شاید ہتھیار ڈال دیتا ہے، خصمہ نکھاؤ جو مرضی ہے کرو، لیکن پاکستان نے ہمت نہیں ہاری اور ہر مشکل سچویشن کے اندر پاکستان نے اس کو سنبھالا اور معاملات کو بہتری کی جانب لے کے گئے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.